الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کل میرا دیس، میرا وطن اعضائے انسانی کی مانند درد کی ناقابل برداشت ٹھیسوں سے چور چور ہے۔ اس کے انگ انگ سے تیز آب کی شوریدہ سری تیزاب بن کر جلن اور دکھ بھری آہوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ وطن عزیز کو درپیش مشکلات کے بہتے ریلوں، منو وزنی چٹانوں کے سنگ دل بھاری پتھروں کی ضرر رسانیوں اور ابتلا کی پیش قدمیوں کے بیچ کچھ صدائیں، کچھ التجائیں اور کچھ گزارشات دل گرفتگی اور گلوگیر پکار کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اے اس سرزمین کے مکینوں، جان رکھو کہ خطرات سے کھیلنا دلیری کے جوہر دکھانے کے مترادف ضرور ہے، لیکن خطرات کو دعوت دینا، وطن عزیز کو آفتوں سے دوچار کرنا اور حب الوطنی کے میناروں کو مسمار کرنے کا ہیلہ ضرور ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ محض آفات کو قدرتی کہہ کر نظر انداز کر دینے سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ انسان کو عقل اور تدبیر اس لیے عطا کی گئی کہ وہ آنے والے خطرات کو بھانپ سکے اور ان کا تدارک کر سکے۔ پاکستان کے طول و عرض میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلابوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر پہنچنے والے جان و مال کے نقصانات اور املاک کی تباہی پر ہر آنکھ اشک بار ہے۔ رنج و غم کا ایک در کھل چکا ہے جس نے در بدر لوگوں کی بے بسی، بے چارگی کی گرفت میں لے رکھا ہے۔ وطن عزیز کے کئی علاقوں بالخصوص خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں طوفان بعد باران نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے۔ بہت سے خاندان اپنے مکانات ساز و سماج سمیت صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بادل پھٹ پڑے اور بھری ہوئی موجوں کے آگے آنے والی ہر چیز بہتی ہوئی دکھائی دی۔ سب سے پہلے ہم تمام متاثرین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ جو مسلمان شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شہادات مقبولہ کا درجہ نصیب فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، زخمی کو جلد شفا عطا فرمائے اور تمام متاثرین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی جلد بحالی کے اسباب مقدر فرمائے۔ بارش کے قطرے جب زمین پر پڑتے ہیں تو مٹی سے خوشبو اٹھتی ہے، وہ خوشبو جو زندگی کی نوید دیتی ہے، فصلوں کو لے آتی ہے، درختوں کو سبز کرتی ہے۔ لیکن جب یہی قطرے حد سے زیادہ برس پڑیں، جب آسمان اپنی ساری بڑاس ایک لمحے میں زمین پر اتار دے، تو یہی قطرے موت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ یہی بارش جو نعمت ہے اچانک ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہی کچھ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں ہو رہا ہے، جہاں کلاؤڈ برسٹ اور طوفانی بارشوں نے بستیاں اجاڑ دی، بچوں کے خواب بہا دیے، ماں کی گودیں خالی کر دی، پہاڑوں کی خاموشی چیخوں میں بدل گئی ہے، ندی نالوں کا سکون خوفناک شور میں ڈال گیا ہے۔ وہاں کی فضاؤں میں بارش کا سنگیت نہیں بلکہ درد کا ماتم سنائی دیتا ہے۔ گھروں کے ملبے تلے دبی لاشیں، مٹی میں دفن ہوتے خواب، زندہ بچ جانے والوں کی آنکھوں میں وہ خوفناک منظر۔ اف خدایا، آپ تصور کریں ایک گاؤں جہاں صبح بچے اسکول کے لیے تیار ہوتے ہیں، ماں ان کے لنچ باکس میں کھانا رکھتی ہے، باپ کھیتوں کا رخ کرتا ہے، اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، لمحوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل پھٹ پڑتے ہیں، ایک ریلا آتا ہے، چند منٹوں میں گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ اس منظر کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں، لیکن یہ منظر خیبر پختونخوا کے لوگ روز دیکھ رہے ہیں۔ بے اندازہ جانی نقصانات کی اطلاعات نے ہمیں ناقابل برداشت رنج ملال میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سڑکوں، پلوں، گھروں کی ٹوٹ پھوٹ کے مناظر دیکھ کر قلب و ذہن پر گہری چوٹیں لگ رہی ہیں۔ سیلاب کی قہر و سمانی نے پورے خاندان اجاڑ کر رکھ دیے۔ سڑکیں تو دوبارہ بن جائیں گی، پلوں کی مرمت بھی ہو جائے گی، ٹوٹے پھوٹے گھر بھی تعمیر ہو جائیں گے، لیکن انسانی جانیں
جو ایک پل مراہ عدم کی پلیں عبور کر گئیں لوٹ کر واپس نہیں آ سکیں گی۔ یہ ایسا نقصان ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ بیچارگی قسم پرسی کے دور غموں نے فضا میں آزردگی اور افسوس کے گہرے سائے پھیلا دی ہیں۔ خوشی، اطمینان، سکون عنقا ہو گئے۔ امدادی کارروائی میں مصروف ہیلی کاپٹروں میں سے ایک گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر کے عملے کے 2 فوجی پائلٹ اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ کثیر تعداد میں جانوں کے اتلاف شہادتوں پر غمگساروں کے ہاتھ بارگاہ عظیم میں اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے ہماری تیاری اب بھی ناکافی ہے۔ صرف KPK میں ہی نہیں، گلگت بلتستان، اسکردو، ملکہ علاقوں کے علاوہ آزاد کشمیر، کراچی اور پنجاب کے کچھ اضلاع میں بھی سیلابی پانی نے خون آشام داستان رقم کی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم حزن و ملال کے اس لمحے ان جانی مالی نقصانات کی ذمہ داری کن پر ڈالی جا سکتی ہے؟ یوں تو موسمی تغیرات اور عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے کو سیلابوں اور کثرت کے ساتھ غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے زیادہ اثرات صرف ہمارے خطے پر ہی کیوں مرتب ہو رہے ہیں؟ ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے ہماری عاقبت نااندیشی ہے کہ جس نے غفلت و لاپرواہی کے باعث بے جرم خطا لوگوں کو تباہی کی بھیڑ چڑھا دیا ہے۔ اگر بر وقت آبی ذخائر کی منصوبہ بندی، ڈیموں کی تعمیر اور جدید نالیاتی نظام تشکیل دیا جاتا تو نقصان کی شدت اس قدر نہ ہوتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے منصوبہ ساز ادارے وقتی مفادات کے اسیر ہو کر طویل المدتی منصوبوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بیشتر نالوں، نہروں، دریاؤں کے کناروں پر تجاوزات، تعمیرات نے پانی کی گزرگاہوں کو تنگ کر رکھا تھا، اس لیے سیلابی پانی آبادی میں داخل ہونے کا باعث بنا۔ حیف ہے کہ متعلقہ کارندوں اور افسران نے ان تعمیرات کی اجازت کیوں دی جو پانی کی قدرتی راستوں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ اس کے علاوہ دیکھنے میں آیا کہ سیلابی پانیوں میں جنگلات کے درختوں میں کئی لکڑیوں کے ڈھیر کثیر تعداد میں بہہ کر آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ محکمہ جنگلات، ماحولیات سے متعلق اداروں کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، کیونکہ مافیا نے بڑے پیمانے پر پہاڑوں سے درختوں کو صفایا کیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ یہ سب کچھ علم میں ہونے کے بعد بھی ادارے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی کو سنگین مسئلہ تسلیم کیا جا چکا ہے تو پھر پاکستان میں اس پر عملی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ ہماری پالیسیوں میں شجرکاری محض ایک وقتی مہم کے طور پر ابھرتی ہے اور پھر دب جاتی ہے۔ درخت زمین کا زیور ہی نہیں ہوتے بلکہ یہ پہاڑی پتھروں کو دریاؤں میں گرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ درخت شدید بارشوں کے پانی کے بہاؤ اور شدت کو کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں، جس سے آبادی کو پہنچنے والے نقصان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا بارشیں نہیں ہیں؟ کیا یہ پہاڑ پہلی بار پانی کی ریلیں دیکھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسے حالات آتے رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا نے اپنی حفاظت کے راستے ڈھونڈ لیے ہیں مگر ہم نے آنکھیں موند رکھی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں میں بھی بادل پھٹتے ہیں، نیپال کی وادیوں میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، بھارت کے ہمالیہ میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں کی حکومتیں پہلے سے تیاری کر لیتی ہیں۔ وہاں کے لوگ جانتے ہیں بارش کے بعد کہاں جانا ہے، کس راستے سے نکلنا ہے۔ ان کے پاس سائرن ہے، الارم ہے، محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف افسوس، صرف تعزیت کے بیانات اور ایک دوسرے پر تنقید۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ صوبہ ناکام ہو گیا، صوبہ کہتا ہے وفاق نے کچھ نہیں دیا۔ رہی اپوزیشن تو وہ ہر حادثے کو ایک نیا سیاسی ہتھیار بنا دیتی ہے۔ ایک طرف حکومتی ناکامی پر طنز کے تیر چلائے جاتے ہیں، دوسری طرف مظلوم عوام کی قبروں پر سیاست کی جا رہی ہوتی ہے۔ کسی کی زبان پر سچ نہیں ہوتا، کسی کی آنکھ میں دکھ کے آنسو نہیں ہوتے، سب کے لہجے میں صرف ووٹ بینک کی پیاس چھپی ہوتی ہے۔ اصل المیہ یہ ہے کہ ہم حادثے کو حادثہ سمجھنے کی بجائے تقدیر کا لکھا مان کر اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم پلوں کے نیچے کچی آبادیاں بسا دیتے ہیں، ندی نالوں پر ہوٹل تعمیر کر لیتے ہیں، پہاڑ کاٹ کر غیر قانونی سڑک بنا لیتے ہیں، اور پھر جب بادل برستے ہیں چیخ اٹھتے ہیں کہ آئے قدرت نے ظلم کر دیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات بدل دی ہیں۔ ہم نے زندگی کی حفاظت کو بھی پہلی ترجیح بنایا ہی نہیں۔
ہم نے پل، ڈیم اور حفاظتی دیواریں صرف فیچر پلان کی فائل میں بند کر رکھے ہیں، عملی طور پر کچھ کیا ہی نہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جب بادل پھٹتے ہیں تو وہاں کے لوگ پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں روز زلزلے آتے ہیں مگر پوری قوم تیار رہتی ہے۔ وہاں کی عمارتیں نہیں بہتی، گرتی نہیں، وہاں بچے بھاگتے ہیں مگر دب کر مرتے نہیں، اور ہم آج بھی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرنے کے لیے بھی حکومتی افسر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں جنگلات کی حفاظت، قدرتی ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے سخت ترین قوانین موجود ہیں۔ اس لیے نقصانات کے ان ذمہ داروں کو سخت سزائیں دینا از بس ضروری ہے۔ جو جان و مال کا نقصان ہوا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی وجہ بڑھنے والے کرداروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، جنہوں نے فرائض سے پہلوتئی کی اور غفلت برتی۔ ایسے تمام افراد مثالی سزا اور احتساب کے مستحق ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ایسے دردناک واقعات کا تدارک ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجتماعی طور پر بھی عزم کرنا ہوگا کہ وطن عزیز کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے پائیدار اقدامات کریں گے۔ شجرکاری، آبی ذخائر، ڈیم، ندی نال کی صفائی کو سنجیدگی سے اپنائیں گے تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ مامون فضا میں جی سکیں۔ قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا مگر ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں ارلی وارننگ سسٹم لگایا جائے، ہر گاؤں کو پلان دیا جائے، غیر قانونی تعمیرات پر پابندی ہو، اور سب سے بڑھ کر حکومت اپنی ذمہ داری کو میڈیا شو نہیں بلکہ انسانی فرض سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔